کبھی آپ نے غور کیا ہے جب عورت پریشان ہوتی ہے تو وہ بات کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے دل کی بات کسی کو سنانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کوئی اس کو سنے، سمجھے اور اس کے احساسات کو محسوس کرے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مرد پریشان ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ عورت کو لگتا ہے کہ مرد سنتا نہیں ہے یا سننا نہیں چاہتا، اور مرد کو لگتا ہے کہ اتنی بات کی ضرورت کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ عورت بات کیوں کرنا چاہتی ہے اور مرد خاموش کیوں رہنا چاہتا ہے؟ آج ہم اس بات کو سوشل سائیکالوجی کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیں یہ کسی فرد یا جنس پر تنقید نہیں ہے، یہ ایک انسانی نفسیاتی تجزیہ ہے۔ جب انسان سٹریس میں، پریشانی میں آتا ہے تو دماغ اس سٹریس کو کم کرنے کی ترکیب سوچتا ہے، لیکن ہر انسان کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب وہ کسی سے بات کرتی ہیں، اپنے دن کے بارے میں بتاتی ہیں، اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتی ہیں، دراصل وہ اپنے دماغ کا بوجھ کم کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ گفتگو ان کے لیے ایک ایموشنل ریلیز ہے، اس لیے جب وہ پریشان ہوتی ہیں تو وہ گفتگو کرتی ہیں، وہ محسوس کرتی ہیں کہ کسی کو اپنی بات سنانا ضروری ہے۔ یہ شکایت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے جذبات کو ترتیب دینا اور اپنے دماغ کو ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مردوں کی بات کریں تو اکثر مردوں کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بات نہیں کرتے بلکہ اپنے ذہن میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی موبائل میں لگ جاتے ہیں، کبھی کسی اور کام میں مصروف کر لیتے ہیں خود کو۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، بات نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ خاموشی سے اپنے سٹریس کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اپنی ذہانت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ کمیونیکیشن گیپ کا پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان بات کر کے سٹریس کم کرتا ہے، دوسرا انسان خاموشی سے سٹریس کم کرنا چاہتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے۔ عورت کو لگتا ہے کہ مرد سننا ہی نہیں چاہتا ہے، اور مرد کو لگتا ہے کہ اتنی تفصیل سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت میں دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ سٹریس کو کم کرنا، صرف طریقہ مختلف ہے۔ ایک اور اہم چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ انسان جب اپنی بات کسی کو بتاتا ہے اور دوسرا انسان توجہ سے سنتا ہے تو دماغ کو ایک احساس ملتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھ رہا ہے۔ یہ احساس ہی انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی عورت کو مسئلے کا حل نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف اس کو صرف ایک سننے والا انسان چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف مرد اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے۔ جب کوئی اپنی بات بتاتا ہے تو مرد فوراً سلوشن دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات سامنے والے کو سلوشن نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی شخص ہونا چاہیے اس کے پاس جو اس کی بات کو سنے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ انسانی رشتوں میں صرف بولنا
اہم نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ سننا بھی اہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات چند منٹ کی توجہ کسی کے انسان کی پورے دن کی تھکن دور کر سکتی ہے۔ آخر میں ایک بات، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایک جیسے نہیں ہوتی، لیکن سوشل سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان سٹریس کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ کچھ لوگ بات کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خاموشی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے انداز کو سمجھ لیں تو بہت ساری غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی انسان بات کرنا چاہتا تھا اور دوسرا خاموش ہونا چاہتا تھا، تو یہ تجربہ شیئر کریں، کیونکہ بعض اوقات رشتوں میں اصل مسئلہ بولنے کا نہیں ہوتا بلکہ سمجھنے کا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں رشتوں میں زیادہ مسئلہ کہاں ہے؟